اس وقت ہم موجود ہیں مسجد نبوی میں، اور مسجد نبوی میں یہ وہ احاطہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اصل مسجد ہے، اس سے متصل جو ہے ریاض الجنہ ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ یہاں پر اصل مسجد نبوی میں جو حضور کے دور کی تھی، مولانا عثمان یوسف صاحب بیٹھے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ جب مسلمان یہاں پر آتا ہے تو ان کی دلی جذبات کیا ہوتے ہیں، ان کی دلی کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ انسان کی سعادت کی انتہا ہے ایک مسلمان کے لیے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہو۔ یہ وہ جگہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبوی ہوتی تھی، جو اس کا احاطہ ہوتا تھا، حدود ہوتی تھی، اس کے اندر ہم اس وقت بیٹھے ہیں۔ اور یہ اسلام کا وہ مرکز بنا، وہ خوبصورت قلعہ بنا جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جماعت تیار کی جس جماعت سے اللہ نے پوری دنیا کے اندر، پورے عالم بھر کی انسانیت کے اندر اللہ کے دین کا پیغام پہنچا۔ کیسی خوبصورت جماعت، یہاں انسان بیٹھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کی طرف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف، اصحاب صفا کی چبوترے کی طرف دیکھتا ہے تو یقین مانیں صحابہ کی ایسی خوبصورت یادیں انسان کے دماغ میں آتی ہیں کہ بے ساختہ انسان کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کتنے بڑے بڑے صحابہ عالی شان وہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ وہ ان گلیوں میں، ان مسجدوں میں، ان صفوں میں بیٹھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اور کیسا خوبصورت جذبہ ان کا ہوتا تھا کہ اللہ ہم رہیں نہ رہیں، اللہ تیرا دین پوری دنیا کے اندر زندہ ہو جائے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، جعفر بن ابی طالب، اور طیار جن کا لقب پڑا، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شروع سے ہی مشکل میں رہے۔ وہاں حبشہ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہجرت کر لیں، ہجرت کر کے چلے گئے تو 7 ہجری کے اندر خیبر فتح ہوا، اور 7 ہجری تک حضرت جعفر وہاں رہے۔ اتنی مشکلات تھی مکہ میں کہ نکلنا پڑا مسلمانوں کو، تو مسلمان یہاں ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت حبشہ کی طرف گئی تھی فرمایا آپ وہیں رکے رہے۔ تو جس دن خیبر فتح ہوا اسی دن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے واپس پہنچے یہاں مدینہ میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا جعفر واللہ مجھے اس بات کے اندازہ لگانے میں مجھے مشکل ہو رہی ہے کہ خیبر کے فتح ہو جانے کی خوشی زیادہ ہے یا تمہیں اپنے سامنے دیکھنے کی خوشی زیادہ ہے۔ یعنی اتنی محبت تھی، لیکن اس محبت کے باوجود اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اللہ کے دین کی جو تشکیل، اللہ کے دین کا جو پیغام ہے، غزوہ موتا ہوئی، اس کے اندر غزوہ موتا میں بھیجنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل فرمائی کہ سب سے پہلے زید امیر ہوں گے، یہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر ہوں گے، یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو یہ اسی کے اندر چلے گئے، اور اللہ کی شان پہلے اسلام لائے تو ہجرت کرنا پڑ گئی، ہجرت سے واپس آئے یہاں مدینہ پہنچے تو اسی سے فوراً تشکیل ہو گئی غزوہ موتا کے اندر کہ آپ نے وہاں جانا ہے، اور وہیں اسی کے اندر جا کے شہید ہو گئے۔ اسی کے اوپر اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تیری محفل بھی گئی، تیرے چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے اور اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے، آئے اس شاخ گئے وعدائے فردہ لے کر، اب تو انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر۔ یقین مانیں کیا وہ صحابہ کی زندگیاں تھیں، کیا ان کے جذبے تھے، کیا ان کی قربانیاں تھیں، کیا ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت تھی۔ یہ تو خیر القرون کے لوگ تھے نا۔ آج کل جو مسلمان پوری دنیا سے یہاں آتے ہیں، جیسے آپ آئیں اتنے عرصے کے بعد، تو مسلمان کی دلی کیفیات کیا ہوتی ہے، دلی جذبات کیا ہوتے ہیں؟ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں تو کہتا ہوں کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو یہاں رہتے ہیں، اور ہمیں جو چند دن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری، ریاض الجنہ کی نمازیں، یا مسجد نبوی کے پرانے احاطے میں آ کے بیٹھنا، اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ مولانا تاج صاحب یہ واقعہ سناتے ہیں نا کہ میں یہاں مدینے میں آیا تو اپنے ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا، تو ایک اشارے پر گاڑی ہماری رکی، تو میرا جو ڈرائیور تھا وہ بوڑھا تھا، اس نے ساتھ والے ڈرائیور سے پوچھا کہ کیف الجو، تمہارا سیزن کیسا چل رہا ہے، یعنی کتنا کما رہے ہو؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ بارد بالکل ٹھنڈا ہے، یعنی کام نہیں ہے اتنا نا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو بوڑھا ڈرائیور تھا اس نے آگے سے کہا کہ کفا بنا جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
پریشان مت ہو، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس کافی ہے. تو یقین مانیں اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کی سعادت، اس کی خوش بختی، اس کی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر وہ حاضر ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں چند دن رہ لے. جو لوگ یہاں نہیں آ سکتے ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ بس انسان کے ذمے تو ارادہ ہے، کوشش ہے. ہو سکتا ہے کہ جو بیچارہ نہ آ سکتا ہو اس کی تڑپ سینے کی اتنی ہو کہ جو آنے والے ہیں ان سے بھی زیادہ وہ حاصل کر سکتا ہے. تو اصل تو اللہ کی طرف سے قبولیت ہے، جس کو اللہ چاہتے ہیں اللہ بلا لیتے ہیں. تو انسان اپنی طلب دکھائے، تڑپ دکھائے، کوشش کرے، ارادہ کرے، اللہ ضرور لے کے آئیں گے انشاءاللہ. اور وہیں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پر عمل کرے، اس طرح دین اسلام پر عمل کرے. جی بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہیں سے درود شریف پڑھتے ہیں فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جو فرمایا میرے روزے پہ آ کے پڑھتے ہیں تو میں خود اس کو سنتا ہوں. تو یہ تو جہاں سے بھی مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ بھیجے، تحفہ بھیجے تو وہ پہنچتا ہے. اور یقیناً یہاں آ کے تو سعادت کی انتہا ہے کہ آپ براہ راست اپنا ہدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. JTR Media House.